اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانتے ہو وہ کون خوش نصیب ہیں جن کی تہجد کی نمازیں رب کریم کو اتنا خوش کر دیتی ہیں کہ وہ مہربان اپنی رحمت کے دو بڑے خاص انعامات سے نواز کر ہی دے رہتا ہے۔ اور وہ کون سی خوش خبری ہے جو وہ اپنے فرشتوں کے ذریعے بھیجتا ہے۔ تو یاد رکھو، اللہ کا محبوب ترین ہے وہ انسان جو تہجد کی نماز تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ یہ بلاوا ہے جو اسے اپنے رب کی طرف سے ملتا ہے۔ تہجد کی توفیق جسے مل جاتی ہے نا، اسے اس نماز کی برکت سے اس قدر رحمت کی بارش اس پر برستی ہے کہ وہ اگر جان لے تو کبھی اپنی زندگی میں کوئی تہجد نہ چھوڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم رات کے اندھیرے میں اٹھ کر قیام کرتے ہو، اللہ کا خوف ذکر کرتے ہو، اس سے رو کر دعائیں مانگتے ہو، تو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت تمہیں بانپ لیتی ہے اور تم پر سکینت نازل ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو، اللہ کا دین بالکل بے لاگ ہے اور اس میں تمہارے لیے وہی کچھ ہے جس کے تم اپنے اعمال اور ایمان کے لحاظ سے مستحق ہو۔ نہ تو کسی بڑی سے بڑی ہستی سے نسبت تمہارے لیے نفع ہے اور نہ ہی بری سے بری ہستی تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ جان لو کہ دنیا کی ساری نعمتیں اس مہربان رب کی بخشش ہیں اور جو کچھ بھی تمہیں ملتا ہے اس کے خزانے اور اس کی عطا سے ملتا ہے، بے شک۔ اور اگر آج تمہاری آرزوئیں اور تمنائیں تمہیں رات کی تنہائی میں اس مہربان رب کے آگے سجدہ ریز کر رہی ہیں اور قبولیت کے منتظر ہاتھ اس رب کو منانے کے لیے بار بار اٹھ رہے ہیں، تو سنو، تمہارا رب تم سے فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم اللہ کا بہت ذکر کیا کرو اور صبح شام اس کی پاکی بیان کیا کرو۔ وہی تو ہے جو تم پر فرشتوں کے ذریعے اپنی رحمت بھیجتا ہے، جو تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتے ہیں، اور اللہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ اور جانتے ہو کہ جو انسان تہجد کی نماز کا عادی ہو جائے تو رب کریم اسے اپنی عظمت اور کبریا سے دو خاص انعامات عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دو بندے ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اپنی بیش بخار رحمت اور اپنا فضل اس کے لیے خاص کر دیتا ہے۔ جان رکھو کہ جو انسان رات کے وقت اپنا گرم بستر چھوڑ کر اللہ کے آگے تہجد کا سجدہ کرتا ہے اور اس کی بارگاہ میں اپنا دست طلب بڑھاتا ہے، تو اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ میرے بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے، آخر کس چیز سے اسے مجبور کیا اور کس چیز کی طلب یہ مجھ سے لگائے ہوئے ہیں۔ وہ رب جو تمہارے دل کی ہر انکہی بات کو جانتا ہے، لیکن وہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے تاکہ اپنے بندے کی عظمت کو جان لے، تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی رحمت کا بہت طلبگار ہے اور یہ بڑی آس لگائے آپ کے در پر آیا ہے، اس کو اپنی رحمت عطا فرمائے۔ اور دوسری چیز یہ تیرا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی وقت فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ میرا یہ خاص بندہ جس چیز کی خواہش و طلب مجھ سے رکھتا ہے، جو رحمت یہ مجھ سے چاہتا ہے، میں نے اسے عطا کر دی۔ جو چیز اس نے مجھ سے مانگی میں نے اس کا مقدر کر دی۔ جانتے ہو، جسے رب کریم کی رحمت مل جاتی ہے نا، اس کے تمام بکھرے کام پل بھر میں سنور جاتے ہیں۔ نہ صرف تمہاری دنیا بلکہ تمہاری آخرت کے بھی اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور پھر وہ مہربان فرماتا ہے کہ جس چیز کا خوف یہ اپنے دل میں رکھتا ہے، میں نے اس کا امن دے دیا۔ کتنی کریم ذات ہے نا اس اللہ کی، جو اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ لے جاؤ میرا رحم اس میرے پیارے بندے کے پاس، یہ میرا بہت ہی خاص بندہ ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی،
کسی کان نے نہیں سنی اور نہ کسی انسان کے وہم و گمان میں اس کا گریز ہوا۔ جس طرح سانس کو آس ہے نا زندگی کی، ویسے ہی رب کو انتظار ہے بندگی کا۔ یاد رکھو تہجد کی قیمت تو اللہ کی محبت ہے اور قبولیت کی ایک بڑی نشانی ہے، کیونکہ جب تم اللہ کی گڈ لسٹ میں آ جاتے ہو نا تو تکلیفوں کا حصار ٹوٹ کر رحمتوں کے حصار میں بدل جاتا ہے۔ اور میرا رب خود فرماتا ہے، اور ان قریب اللہ آپ کو یوں خوش کر دے گا جس سے آپ نے کوئی غم نہ دیکھا ہو، اور جانتے ہو وہ کون لوگ ہیں کہ خدا پرستی کا نور ان کے چہروں پر چمک رہا ہوتا ہے، اور رب کی نوازش کے انعامات ان کے منتظر ہوتے ہیں کہ جب تم ان تمام بندگان خدا سے بڑھ کر اپنے رب کی بندگی بچا لاتے ہو اور اپنی کامیابیوں کے لیے مخسر کا کوئی شیاطین تک تمہارے دلوں میں نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی ناکامی تمہیں دل برداشتہ کرتی ہے، تو سنو اللہ کے وہ مقرب بندے ہوں جس پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت سایبان بن کر تمہاری حفاظت کرے گی۔ یاد رکھو اللہ کسی کا کوئی احسان نہیں رکھتا۔ وہ جب اپنے انعام سے نوازتا ہے نا تو قطرے کی تمنا میں سمندر کے تاؤں کے در کھول دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 3 باتوں پر سبقت لے لی، ایک یہ کہ تمہارا نماز قائم کیا کرو، دوسرا زکوٰۃ دیتا رہوں گا، اور تیسرا یہ کہ ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا، کیونکہ اللہ سے محبت کوئی سستا سودا نہیں، اس کے نام بڑے عظیم ہوتے ہیں، اور اگر تم اپنے رب کے لیے ذرا سی محنت کرو گے تو بے شک انعامات سے نوازے جاؤ گے، اور ذرا ممکنات کے راستے تو ختم ہی تب ہوتے ہیں جب تم سفر تہجد شروع کر دیتے ہو۔ جانتے ہو جب بات تہجد تک آتی ہے نا تو تدابیریں تک بدل جاتی ہیں۔ یاد رکھو لا حاصل تمنائیں ہوں یا دور خوابوں کی صدائیں، وہ جانتا ہے کہ تم نے کب اسے پکارا، وہ تو پہلی پکار پر ہی اسباب بنانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ بہت جلد ہر وہ خوشی تمہیں نصیب کرے گا جس کے انتظار میں تم تہجد تک آئے ہو۔ وہ پسند کرتا ہے تمہارے توکل کو، تمہارے صبر کو۔ یاد رکھو تمہاری آنکھوں سے نکلتا ایک ایک آنسو اس کی وضاحت کے لیے کافی ہے کہ انعامات ملنے کا وقت آ پہنچا ہے، کیونکہ جب تم راتوں میں اٹھ کر اللہ کے روبرو دعائیں مانگتے ہو نا تو نہ صرف وہ تمہاری پوشیدہ دعاؤں پر قبولیت کی مہر لگاتا ہے بلکہ اپنے عرش کا وہ سایہ تمہیں نصیب کرتا ہے جو تمہیں ہر تپش سے بچاتا ہے جو تمہیں جلسار رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سار و سامان مہیا کرے گا۔ مطمئن ہو جاؤ کیونکہ جلد ہی وہ مقام آنے والا ہے جب وہ مہربان تمہاری مانگی چیز سے نوازے گا۔ ان قریب وہ اپنی رحمت کی وہ ٹھنڈی اور پرکشش ہوائیں چلائے گا جو تمہاری زندگی کو سکون اور راحت بھر دے گا، انشاءاللہ۔